رضی اللہ تعالی عنہ معبود کا ہر حق سے آتی شانوں والا بھی ہے اور نیلو شانوں والا نہیں، ہدایت کا ستارہ بھی ہے. یہ تو بات طے ہے، سکہ بند ہے، اس میں کسی گنجائش کی ضرورت. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں تو مطلب کوئی ایسی اور ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آج 10 نہ کلاؤں والے میں نشان کی میں کہ تم جڑے کام آیا تو وہ کر کے آنا جڑا سودا طے کیتا یہ پورا لے کے گھر جا. اس طرح کی تو بات کرتا ہے. تو بتائے گا حضور کی شخص پہلے بیت کی شان کیا ہے؟ حضور کی اہل بیت کی شان اللہ نے قرآن میں بتا دی، حضور کے فرمان میں آ گئی. بریلی کے امام نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. جو شان ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے اہل بیت کی وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہے ہیں کہ لفظ آج تک کسی نے جو میرے امام نے کہے ہیں، انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تم ہمیں کیا نئی تحقیق بتاؤ گے؟ تو طے شدہ عقائد اور نظریات جو ہمیں دیے گئے طے شدہ، ہم نے ان سے پیار کر دیا. ایک اور جماعت ہے، ایک اور ٹیم ہے عقیدے کچے کرنے والی. وہ کون سی ہے؟ وہ جڑے کہنے تو ہم کسی نے کچھ کیتا ہے، ان کو جو کنے کیتا ہے کہتا ہے میں دسن کا حکم نہیں، مینوں تو شرارت کی اجازت سی جڑی میں کر چڑی. تینوں کسی نے کچھ کسی نہ کسی طرح بندے کی مخالفت ہوتی ہے نا، اب تو سوچتا ہے جا جتنی بدگمانی ہے ساری تینوں کسی نے کچھ نہ کسی کا پتہ ہے نہ کچھ کا پتہ ہے. کیا مذاق ہے. اور مطلب عجیب و غریب جوان آدمی میں نے دیکھے پڑھے لکھے. میں ملک سے باہر تھا تو وہاں مجھے ایک بڑی قریبی ہمارے عزیزوں کی فیملی ہے، وہ کہنے لگی کہ سانو نہ کسی نے سے تو ہم کالا درد ہو گیا. میں کہ کالا تو پرانا ہو گیا اور نیلا ہو سکتا ہے، کالا تو بہت عام ہے، کوئی رنگ میں بدل لینا چاہیے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. حضور کے ماننے والے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نبی کریم کے ماننے والے بھی. اور میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھو جو میرے رسول نے بتائی ہے. کسی پیر کے تمیز میں کمی ہو سکتی ہے پر یہ رسول پاک کا دیا ہوا تمیز ہے. حضور نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے شیطان بھی بھاگ جائے گا اور جن بھی بھاگ جائے گا. محبوب نے کہہ دیا تو بات پکی باتیں پکی. یہ نوجوان میری بات توجہ سے سنیں، اس کی کو ذرا کم کریں گے اور بزرگ توجہ سے سنیں کیا کہنے لگا. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کا وصال ہو گیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی گود میں ہوا. محبوب کے آنسو نکلے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے بیٹا کیا ہے؟ تو وہ محبت آنسو بن کے چھلک پڑی ہے. باقی میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ کہ جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن نہیں ہو گیا. بات جوڑنے والے جوڑ دیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو گرہن ہو گیا. جوڑ دی بات. یہاں بڑی ساری کرامتیں ہیں بات جوڑ دی لوگوں چلا لیا بات جوڑنے والوں نے بات جوڑ دی. میں آپ کو بات ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اسے اپنے ذہن میں بٹھانا اس بزرگ کا نہیں ہوتا، اس کی بزرگی کا ہوتا ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکتا. اس کس کا ہوتا ہے؟ یعنی تعلیمات کا اس ہوتا ہے. آپ کرامتوں کا اس منائیں گے اور اس کو ہوتا ہے کہ دیکھو یار آؤ بیٹھ کے سوچیں انہوں نے کتنی دنیا کس طرح مسلمان کر دیا. اس تو یہ ہے کہ وہ طریقے اختیار کریں جس سے انہوں نے لوگوں کو راسخ العقیدہ بنا دیا. ہم کس طرح نکل رہے ہیں، کیا دینا چاہ رہے ہیں آنے والی نسل کو؟ واپس لوٹیں اصل حقیقت کی جانب. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر تین عالم دین بھی ہونا تو اس کی کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، اور اگر جاہل ہو تو پھر کرامت پہ کرامت. کیوں؟ اس لیے کہ عالم نے کوئی بات بیان کر دیا تو اس نے پہلے دیکھنا ہے قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں. اور جاہل نے یہ تو نہیں نہ سوچنا، اس نے تو کہنا بس آئی ہے نا تو آگے بھی بتانا ذرا کمپنی کی مشہوری ہو جائے گی. تینوں فرق پہ ہے نا تمیز کا تے اور بھی دسی پنیاں کو بیان ہے.
تاکہ جمعرات کو صبح 9 بجے راش اچھا ہو جائے اور جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دی نہیں یہ جنہ دیکھے نہیں محترم گلاں جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دی نہیں۔ اب وہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا اس لیے انتقال ہو گیا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو، یہ بات جمعے والے دن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں لوگوں سے کہا کہ تمہارے عقائد ستھرے ہونے چاہیے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، لیکن فرمایا اس کا کسی کے دنیا سے جانے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ستھری باتیں، ستھرے نظریات ہمارے بزرگ تو اتنا چھان پھٹک کر کے اور اتنا سونا سودا کر کے ہمیں دے کے گئے ہیں، اب کسی نئے آدمی کی کسی ملاوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان عقائد کے ساتھ جڑیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو لمبے چوڑے عاملوں کے پاس جانے کی، آپ رات کو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سنیں۔ یہ میرے محبوب کریم نے وہ نسخہ دیا ہے جو رحمت ہی رحمت کر دو، لیکن تھوڑا جڑے چیزوں کے ساتھ۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس طرح ہمارا حضور کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، نبی پاک کے دین کے ساتھ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھو ہم نے حضور کے غلام سے کہنا ہے نا تو حضور کی سنت داڑھی رکھے، کسی اور سے تو نہیں نہ کہنا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگ کو باپ کو کھانا کھلانا بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ اب کسی پڑوسیوں کے بچے سے تو نہیں نہ کہا جا سکتا کہ تو اس بابے کو کھانا کھلا، لوگ کہیں گے اس کے اپنے بچے کی طرح۔ اور بھائی جن کا دعویٰ ہے ہمیں حضور سے محبت ہے، انہی سے کہنا ہے نا کہ شریعت کو بھی تھامو، انہی سے کہنا ہے نا حضور کے طریقے پر بھی چلو۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں داڑھی رکھو گے نا، ویسے تم خوبصورت لگو گے تو لوگ کہیں گے اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو، لیکن اگر داڑھی کے ساتھ اچھے لگو گے نا تو تعلیم کا اسٹائل ہی بدل جائے گا۔ بندے پتہ کیا کہیں گے، کتنا نورانی چہرہ ہے، یعنی آپ تعریف کی لیکن تعریف میں حسن کتنا ہے۔ شریعت کے ساتھ جڑے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا جو حکم دیا، حکم خاص بات آپ سے عرض کرنی ہے اور یہاں آ کے میری گزارش ہے کہ آپ خاص توجہ کریں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اللہ کرے آپ میری طرف دیکھیں، موبائل نہ دیکھیں، دیکھیں میں کیا عرض کرنے لگا، خاص غور کریں گا، لیکن اسی میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا صبح کے جمعے کا دن تھا۔ اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشان کیا اور میں جاؤ فلاں مہم ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یہ کام کر کے سب لوگ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جمعہ نہ پڑھ لوں حضور کے پیچھے، جو جمعہ حضور کے پیچھے ہے وہ تو کائنات میں کہیں اور نہیں ہے۔ محبوب نے صبح بھیجا، میں نے سوچا جمعہ نہ پڑھ لوں، میں نے جمعہ حضور کے پیچھے پڑھا، سرکار نے دیکھا تو بلا لیا، فرمایا تمہیں تو بھیجا تھا۔ عرض کیا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، پھر چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تم صبح میری بات مان کے چلے جاتے تو رب تمہیں ساری زمین خیرات کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ کچھ باتیں ذوق ضرور کہے گا، لیکن جب ذوق آئے نا پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بابا اور سجدے کو دل ہے بے قرار۔ یہ مقام ہے سمجھنے والا کہ شریعت اصل ہے، شریعت بنیاد ہے۔ تیرا ذوق دیکھا جائے گا کہ تم فلاں کو کیا کہنا چاہتا ہے، کہاں لے جانا چاہتا ہے، یا وہ اصول دیکھے جائیں گے شریعت نے وضع کیا۔ پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ ہم نے مرضی نہیں کرنی، ہم نے رسول اللہ کی مرضی دیکھنی ہے۔
ہم نے اپنی مرضی کو کیا کہا تھا کسی شاعر نے، اس نے کہا جب تیرا حکم ملا در کو محبت کر، دل مگر اس کا دل کھڑکا کے قیامت کر، اندر تو بڑا بے چین ہوا پر کرنا کوئی ہے جو محبوب نے فرمایا۔ اور بھائی ہم نے جذبات دیکھنے، یہ جذبات ہوں گے پر یہ محبت رسول کے معاملے ہوں گے، عشق رسول کے معاملے ہوں گے۔ شریعت اسلامیہ کے تقاضے جب ہم دیکھیں گے تو ہم اپنے روز مرہ کے معاملات ان تقاضوں کے مطابق لے کے چلیں گے، شریعت کو تھامیں۔ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا، شادی بچے کی طے کرتے ہیں نا تو ساری برادری بیٹھتی ہے، سارے بڑے بیٹھتے ہیں، دن طے ہو گئے، کتنے لوگ آئیں گے طے ہو گیا، پھر ایک بندہ بیچ میں سے بول کے کہتا ہے یار پھوپھو ناراض ہے، چلو اسی طرح سارے کو اس کو راضی کر کے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ماموں ناراض ہے چلو سارے اسے کہتے ہیں نا یار سارے ہاں نہ تو کرو نا، ہوتا ہے اس طرح شادیوں میں۔ اچھا وہ پھوپھو بھی سارے نام والی نکالتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ نام ہے، ماموں اور چاچو بھی سارے نام اسی دن ہی نکالتے ہیں، تو برادری کے بڑے بولتے ہیں فلانے کو راضی کر لو، فلانے کو راضی کر لو، ایک بڑا ہی بول پڑے کہ بینڈ وغیرہ بجانا اللہ سننا چاہتے ہیں۔ اگر پھوپھو کے بغیر خوشیاں ٹھیک نہیں ہوتی تو شریعت کے بغیر ہو جاتی ہے۔ ایک بھی نہیں کہتا کہ عورتوں کی مووی نہ بنانا، ایک بھی نہیں کہتا کہ مہندی کی رسم میں کوئی فضول بے حیائی نہ کرنا، ایک بھی نہیں بڑا کہتا، کوئی ایک ہی بول پڑے بھئی حضور سے پیار کا دعویٰ کرنے والا ایک تو کوئی بولے کہ میں کھڑا ہوں میدان میں، خدا شریعت اسلامیہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں اور شریعت آپ کے لیے آسان کر دے گی زندگی گزارنا۔ جتنے ہم ملک گئے ہیں نا، جتنے قرضوں کے نیچے دب گئے ہیں، ایک شادی کی اور سارا خاندان قرضہ اتارا، یہ ہمیں آزاد کرے گا دین، ہم بچ جائیں گے۔ اور آج کی تقریب میں جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہاں میں لے آیا، اب بات میں سمیٹ دیں گے تھوڑی دیر میں، آپ میری بات پر توجہ کریں گے۔ ایک بات اور اپنی زندگی میں سمجھیں، یہ جو دین اسلام ہے نا، اس کا بہت سارا کام ابھی دنیا میں ہونے والا ہے، وہ سارا سرکار کے کرم سے کیا، اور جب حضور کے غلام وہ کام کریں گے تو نبی کریم کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کا فضل۔ 4.5 ارب کافر ہے جس کو دین کا پیغام جنہیں غلط گائیڈ کیا گیا اسلام کے۔ مسلمانوں کے اندر 50% لوگ ہیں جو قرآن پاک ٹھیک پڑھ سکتے ہیں، بڑا چھوٹا سا طبقہ ہے جنہیں دین کے مسئلے آتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے اتنے دن پہلے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو، اتنے دن پہلے شیروانی کا آرڈر دیتے ہو، اگر 2 گھنٹے بچے اور بچی کو بٹھاؤ نا کسی دین جاننے والے عالم اور معلمہ کے پاس تو نکاح طلاق کے مسئلے سیکھتے ہیں۔ 100 میں سے 95 لوگ تینوں طلاقیں اکٹھی دے کے آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب آپ بتائیں حال کیا کریں۔ او بھائی اگر انہیں 2 گھنٹے ملے یہ دین سیکھیں، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر دین سیکھو گے نا تو چسکا صرف شعروں میں نہیں، اچھی آوازوں میں اسے مصروف نہیں، حضور کی ایک حدیث ہے جو بندے کو وجد میں مبتلا کر دیتی ہے، آپ کی روح سکون پاتی ہے جب سرور کائنات کی باتیں سنتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ جو باب ہے، یہ والا جو باب ہے، یہ صرف اس طرح کی تعلیم و تربیت ہے جس میں معاذ اللہ ہمارے لیے اس طرح ذائقہ نہیں، نقل کفر نباشا۔ او خدا کے بندو اس کو ذوق سے لو، دین کو ذوق سے لو۔ ایک ایک بات آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے دستور حیات بن گئی، ایک ایک بات نبی پاک اس کو قبول کریں اور اس کے ابلاغ کے لیے، اسے آگے پھیلانے کے لیے پہلے حاصل کریں پھر پھیلانے کے لیے منظم جدوجہد۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ادارہ بنتا ہے تو وہ بھی روایتی سا بن جاتا ہے، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے کام، مدرسے میں کیا حال ہے سب ٹھیک ہے، بچوں کو کھانا کس طرح کھائیں، بس جی الحمدللہ۔ وہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی توقع ہے، رات کو دار بکتی ہے، تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ صبح بھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بچے وہی کھا لیتے ہیں۔ کیا اب کوئی گاؤں ایسا رہ گیا جس میں لوگ برگر نہ کھاتے ہیں؟ کوئی دور دراز علاقہ ایسا رہ گیا جس میں شوارما اور پیزا نہ پہنچتا ہو؟ مدرسے کے بچے نہیں کھا سکتے؟ یہ بولیے کس مفتی نے کہا نہیں کھا سکتے؟ کیوں نہیں لا کے دیتے مفت میں پوری؟
میں نے اپنے مدرسے میں ان سے کہا، ناظم صاحب سے میں نے کہا 15 دن کے بعد آپ فاسٹ فوڈ کا بندوبست کریں گے. تو ایک ساتھ کہنے لگے جناب حضرت صاحب ساڈے ورگے دنیا داراں دے بال کھان یہاں بھی تھی میدے خراب کرانے والی خوراک دے لگے ہو. کوئی حد ہے ان کو آپ بتائیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں. میں کیا تھوڑا سکا پتر ہے تھی دسنے کی کامیاب ہو گیا. اب کیا بات کرتے خواہشات کو دین کچلتا نہیں، انہیں صحیح رستہ دیتا ہے. دین کہتے ہیں جو چیزیں جائز ہیں اس رستے سے ہو کے آؤ، خواہشات کو کچھ لو نا. ہم نے دین کا اگر کبھی کام کیا بھی ہے، اگر پیغام حق مثلا دین کی دعوت دیتے ہیں ہم کسی کو تو کس طرح نماز کی دعوت دیتے ہیں؟ اور آ جائے کرو کبھی مسیح سے کتنے پیسے کتنے کٹنے گے تو اس طرح آ جائے گا. وہ کہتے ہیں تم اپنی کمرے پہنے تو میں اپنی پہنا تو موج کر. میں کہتا ہوں دوستوں کو کہ 50,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے نا کبھی کسی سے ادھار تو بندے ٹیلی فون کر کے ڈائریکٹ پیسے نہیں مانگتے. کہتے بھائی جا کتنے میں کام پہ گیا سی. وہ کہتے یار 10 منٹ بڑی دور کہتا تو 2 بجے میل پاوے میں تیرے فون تے نہیں کر سکتا. وہ تو 10 یار میں تو پتہ نہیں کدوں آنا. وہ تو سویرے مل گئی پھر فون ملاقات کر کے فوراً پیسے نہیں مانگتے. پھر بھی منت کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی ضرورت ہے تیرے بغیر بات کوئی نہیں سنتا. اتنی جد و جہد کر کے پھر وعدہ بھی دیتے ہیں وقت پہ لوٹا دوں گا. بڑے آخر میں جا کہتے ہیں وہ 50,000 کی ضرورت ہے. اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اگر رب رسول کے حق میں قائل کرنا ہو دین کی دعوت کو اس کو منظم کر کے اس میں خلوص پیدا کرنا، اس کو سونا کرنا اور اداروں کو بڑا اعلیٰ قسم کا منج دے کے اس میں خوبصورتی لا کے، یعنی اساتذہ کا بھی حق ہے، مدارس کے اساتذہ کا بھی، وہ اچھا لباس پہنے، وہ اچھی جگہ پر بیٹھے، وہ اچھا کھانا کھائیں. جو آپ کا بھی امام ہے، آپ کہتے ہیں نا پیچھے اسے تو آپ کا امام ہے نا. تو اگر امام کے اور مقتدی کے کپڑے چلے اس کے اچھے نہیں تو ایک جیسے ہو جائیں تو ہو رہے ہیں. لیکن تو سارا مزہ تفتیش کر رہا ہے پھر موٹر سائیکل کتوں لے رہی ہے. یہ کیا مطلب چکر چل کیسے موٹر سائیکل خرید لی. تھوڑا سا دین کے معاملات کو ہم نے منظم کرنا ہے. اور وہ سارے ذرائع آپ دیکھیں یہ ہمارا حالانکہ وہ بہت اچھا نظام نہیں ہے ملک کا نظام تعلیم، لیکن اس کے اندر کتنے اخراجات ہیں. اساتذہ کے علاوہ آپ ملازمین گنے تو کر نہیں سکتے. تو ہم اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ کے فضل سے بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو منظم کریں، اس میں درد پیدا کریں، اس میں شوق پیدا کریں. پرانے جتنے مدارس تھے وہ علماء نہیں بناتے تھے، علماء پڑھاتے تھے. مدارس تو نواب بناتے تھے، سیٹھ صاحب بناتے تھے. عالی شان مدرسہ بنا کے عالم سے کہتے تھے آئیے اور پڑھائیے، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. آپ بتائیے کون سی کتاب چاہیے ہم فراہم کریں. بڑے بڑے لوگ یہ کام کرتے تھے. اس میں درد لائے. میں نے بات سمیٹنی ہے. ایک گویا تھا، اس کا نام زازان تھا، آواز بڑی سنی تھی. ایک جگہ وہ معاذ اللہ گانا گا رہا تھا. وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ خوبصورت صحابی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا ہے. اتنا خوبصورت آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے گزرے تو وہ گویا گانا گا رہا تھا. آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، ٹھہر رک گئے. درد ہے نا دین کا اندر. لوگ نمازی ہو جائیں، لوگوں کا قرآن پڑھتے ہو جائے، مدارس بن جائیں، مسجدیں بن جائیں، لوگ مذہب کی طرف مائل ہو جائیں. یہ شوق ہے، درد ہے. یہ بھی اسی رشتے کی عکاسی ہے جو نبی کا امتی کے ساتھ ہے. دین سے بھی اتنا ہی گہرا رشتہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور ٹھنڈی آگ ہوئی اور جملے کس طرح کی ترتیب آئے. فرمانے لگے کتنی سوری آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کتنی سوری آواز. یہ اس طرح کا درد اگر دعا بن جائے نا کسی کے لیے تو بڑے جوانوں کا کام بن جائے. بڑے سارے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور قبول ہو جائے گے جملے. کہا کتنا درد ہے. آپ نے یہ بات کی اور بات کر کے آگے تشریف لے گئے. وہ ان کا پروگرام ختم ہوا. گویا باہر آیا. ایک شخص نے سے بول کے کہا سو آپ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ آج حضرت عبداللہ
آواز کانوں سے نکلا، انہوں نے بڑے درد سے کہا، کتنی سونی آواز، کاش قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کہنے لگا پھر سچ بتاؤ، انہوں نے میرے بارے میں کہا، میرے جیسے شخص کے بارے میں، سیاقی رسول میں اتنی بڑی بات، میں کہاں اور وہ کہاں، میرے بارے میں کہا ہے؟ کھول کے رویا۔ میں نے کہا ہاں کہا بھی ہے، بڑے درد سے کہا ہے۔ دیکھو وہ درد جب ہو تو وہ کہاں کہاں، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تھوڑی دیر رویا، پھر 1 منٹ میں اس نے فیصلہ کیا، کہنے لگا بتاؤ ان کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں کونے میں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک کی، آپ تشریف لائے، دیکھ کے پھر رویا، پیروں میں بیٹھ گیا، فرمایا بیٹے کون ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آج آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھائیں مجھے قرآن پاک، اب میں قرآن پاک ہی پڑھوں گا۔ دوستو اگر ہمارا یہ والا درد ہو جائے نا، بعض رہ گئے، تقریریں لمبی رہ گئی، اس میں نصیحت کام ہو گئی، بہت اچھی آوازیں، یہ سارے کام بڑے اچھے ہیں، بڑے عمدہ ہیں، کسی انداز میں بھی دین کی بات کریں، لیکن اگر ہم سارے تھوڑے تھوڑے دعوت دینے والے بن جائیں، زیادہ نہیں تو ایک دوست کے تو مشیر ہم بھی ہوتے ہیں، اگر اسے تھوڑا تھوڑا لائیں، مسجد کی طرف مائل کریں، مشکل کام نہیں، آپ کو 3-4 دفعہ کہنا پڑے گا میرے ساتھ چلیں، پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ آپ سے کہے گا تو میرے ساتھ چل، تھوڑا سا ایک دوسرے کا پاس اٹھانے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کا اتنا درد ہے کہ محبوب دین کو تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اگر ہمارا حضور سے گہرا رشتہ ہے تو پھر ہمارا بھی تو اس دین کے لیے درد ہونا چاہیے، بہت اچھی منصوبہ بندی ہو، بہترین انداز میں اور منظم انداز میں اشاعت دین اور ابلاغ دین کا کام ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارا نبی کریم علیہ السلام سے رشتہ مضبوط کرے گی۔ پھر آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اتنی خوبصورت بزم اور اتنا خوبصورت اہتمام جن لوگوں نے کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہماری سازی کو اللہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ محافظ سرکار کے یہاں تو یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ظاہر ہے مجھے بھی آگے بڑھنا ہے، لیکن یہاں سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہوتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہے پر حضور کا ذکر جاری رہنا چاہیے، تو سب دوستوں کو تشریف رکھنی چاہیے، اسی میں فائدہ ہے، ملت کا بھی، مذہب کا بھی، عقیدے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری مستجاب فرمائے۔ آخر کوئی بندہ بھی اپنی جگہ